وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور الله ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مكان الرضا وجوادا كفه عند رطاه وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات ولعنة الله إلى أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت قد شئت لك ما تدين تدان. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من علينا ربنا إذ بعث محمدا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. آواز بلند درود. یہ ماتمی نہیں ہیں شہ مشرقین کے. یہ ماتم کرتے آئے ہیں بھی، یہ ماتمی نہیں ہیں، یہ ماتمی نہیں ہیں شہ مشرقین کے. زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین. یہ ماتمی نہیں ہے شہ مشرقین کے. زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے. محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہے. محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. اولاد پیغمبر کے وفادار اولاد پیغمبر کے وفادار تمام ہیں. ہم کو بخشش کی، ہم کو
نجات کی پرواہ نہیں ہے. ہم کو فکر ہے غم حسین کی. جو اس غم سے منسلک ہے، جو اس درد سے منسلک ہے، اس کے لیے نجات تو پہلے سے ہی طے. اس کو محشر میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، میرے سنی شیعہ تمام بھائیوں اور بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو، مگر میری عبادت کے لیے. ہماری تخلیق کا مقصد پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کیوں کی ہے، ہم نے تم کو خلق کیوں کیا ہے، تاکہ تم میری عبادت کرو. آج مقصد خلقت پر غور کرتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، جس کو آج سبھی لوگ عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، مگر 24 گھنٹے میں بڑے اطمینان سے اگر 5 نمازوں کو ادا کیا تو 2 گھنٹے، 22 گھنٹے عبادت نہیں. روزہ عبادت ہے، سال میں 1 مہینہ، 11 مہینہ نہیں. زکوٰۃ دینا عبادت ہے، وہ بھی مالدار صاحب نصاب پر، وہ بھی سال گزرنے پر 1 مرتبہ، پورے سال نہیں. حج عبادت ہے، مگر زندگی میں 1 مرتبہ، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں. اور بھی عبادتیں ہیں، مگر مجھے سارے علماء مل کر بتائیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد پروردگار نے بیان فرمایا کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. تو وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو محل سے لے کے لحد تک کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم نے، تاجدار مدینہ نے، سرور قلب و سینہ نے، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار وہ کون سی عبادت ہے کہ ہماری ولادت سے وسعادت تک پوری زندگی عبادت میں شمار ہو. سرکار نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت وہ عبادت ہے. کہ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو ابھی 1 دن کا بچہ ہے، یہ میری ماں بہنیں غور سے سن لیں، اولاد کی تربیت کیسی ہونا چاہیے کہ اپنے سیر کے ساتھ، وضو کے ساتھ جب بچے کو تم اولاد علی اور علی کی محبت کو اپنے بچے کے قلبوں میں ڈالتے ہو، یہ محبت وہیں سے داخل ہو جاتی ہے. یہ محبت اگر دل میں ہے تو پھر آپ کا بچپن ہے عبادت، آپ کا کھیلنا عبادت، آپ کی جوانی عبادت، آپ کا ہر کام عبادت، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا سروس کرنا عبادت، آپ کا کھیتی باڑی کرنا عبادت، ہر لمحہ عبادت. مگر یہ بھی سن لے، یہ ہے محبت علی، یہ ہوتی ہے دل میں، اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے. غور سے توجہ سے سنیے گا کہ اسی محبت کا نام ہے ایمان. اور ایمان ہوتا ہے دل میں، اور ایمان دل میں ہے تو شریعت کہہ رہی ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان. اگر محبت دل میں ہے، جو دل میں ہے اس کا اظہار زبان سے ہونا چاہیے. اس لیے سرکار نے جہاں یہ فرمایا حب علی عبادہ،
علی کی محبت عبادت ہے، یہ دل میں ہے، تو اے میرے ماننے والوں سن لو، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ علی کا ذکر عبادت، اور یہ وہ محبت ہے کہ ہمارے آقا اور مولا آفتاب امامت، مہتاب ولایت، سیدنا و مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو 1000 برس کی زندگی ملے، کوكب دری اٹھا کر دیکھ لینا کہ اگر کسی کو 1000 سال کی عمر ملے اور وہ پوری عمر مقام اور رکن کے درمیان، یعنی حرم مکہ میں سب سے افضل مقام جہاں حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان میں اپنی پوری زندگی گزارے اور پوری زندگی نماز پڑھ کر رہے، پوری زندگی روزہ رکھ کر رہے، پوری زندگی طواف میں مشغول رہے، اس کے بعد بھی اگر ہماری محبت ہمارے خلاف ذرہ برابر بھی اس کے دل میں بغض ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ شیعہ حضرات بھی آپ کو چھٹا امام تسلیم کرتے ہیں، اور تمام سنی ہمارے بزرگوں کا شجرہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ آپ سے ملتا ہے، تو ہم سب پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس لیے اب نہ نماز کام آ رہی ہے، نہ روزہ کام آ رہا ہے، نہ حج کام آ رہا ہے، نہ زکوٰۃ کام آ رہی ہے، علی سے بغض ہے تو یہ سب بیکار، اور آل علی سے محبت ہو گئی، رسول آل رسول سے محبت ہو گئی۔ دیکھیے حر جب تک یزیدی فوج میں ہے جہنمی ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور ابھی تک جہنمیوں کی سب میں ہے، مگر نماز صبح کے بعد خیام حسینی کی طرف اس نے قدم بڑھائے، ظہر سے پہلے شہید ہو گیا، اب اس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کیا آیا اس کے دل میں؟ صرف رسول آل رسول کی حقیقی محبت، ان کے در کی غلامی آج ساری دنیا حر علیہ السلام کہتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو محبت رسول و آل رسول کا نام ہے ایمان، اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہے عبادتوں کی جڑ۔ اگر ان کی محبت کے ساتھ ان کی طرف دل نہ جھکے اور اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے اور بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ کس نمازی کے لیے ہے یہ آیت؟ کیا یہودی نماز پڑھتے ہیں، عیسائی نماز پڑھتے ہیں، ہندو نماز؟ ہر بات تو تم یہودیوں پر فٹ کر دیتے ہو، یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، یہ عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے وہ تماچا مارا ہے ان علماء کو جو ان باتوں کو صرف یہودیوں کی طرف کرتے ہیں۔ کہا وہ نمازی جس کے دل میں اہل رسول کی محبت نہیں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ نماز آپ لوگ کو پڑھنا ہے، جن کو نہیں پڑھنا ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ جن کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ 5 وقتوں کے علاوہ 400
پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ المسجد بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الوضو. ارے ان کی نماز کہاں؟ نماز آپ لوگوں کا پڑھنا ہے، کیونکہ تمہارا ہمارا امام سید الساجدین ہے. عزیزان محترم، حقیقت کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے. پوری زندگی تبرک پہ پلے ہوئے 2 سال سعودیہ جاتے ہیں غلامی کرنے، نوکری کرنے، آنے کے بعد فتویٰ دیتے ہیں یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ ناجائز. ہم کو اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. پڑھو قرآن بار بار. قرآن غور و فکر کے لیے ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے تمہارے اصل دشمن یہودی ہیں، تمہارے اصل دشمن نصارہ ہیں. یہ یہود و نصارہ کی ناجائز اولاد ہے سعودیہ. ان لوگوں نے یہ فتوے دیے ہیں. اور میرے وہ سنی بھائی جو علماء ہیں وہ بھی جو کہہ رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ سعودیوں کے دباؤ میں اور ان کی امداد کے دباؤ کا بخار اپنے دماغ پر نہ جائے. اصل سنیت یہی ہے جو عزادار ہو، ماتمدار ہو، تعزیہ دار ہو اور خواجہ کے در پہ سلامی بھی دے. صلوات پر محمد و آل محمد. ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت. اور یہ عبادت سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی خالی نہیں رکھا. کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب وہ اما بنعمتی ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا. نعمت کا شکر نہیں ہے، فحدث ذکر کرتے رہنا. کیا ہے نعمت؟ ہمارے لیے ساری چیزیں نعمت، کائنات کی ہر چیز نعمت. یہ ہوا ہمارے لیے نعمت، پانی نعمت، ساری چیزیں. میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا الفاظوں کی بھیڑ میں. ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت. مگر بتاؤ رسول کے لیے کیا نعمت ہے؟ یہ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. پوری کائنات رسول آل رسول کے نور سے، ان کے پسینے سے خلق ہوئی. تو پھر رسول کے لیے کیا ہے نعمت؟ یہ تو رسول کے صدقے میں بنی ہے. تو صدقہ نعمت نہیں. پھر نعمت کیا ہے؟ کیا ہے نعمت؟ اللہ نے اس ذکر کو ڈائریکٹ نہیں کہا. تم اپنے بچوں کو کوئی بات کا حکم دیتے ہو ڈائریکٹ؟ نہیں. پہلے تعریف کرتے ہو تم اچھے بچے ہو، بہت فرما بردار ہو، اس کے بعد کہتے ہو آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو وہ بچہ کام کرتا ہے. اب میں یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کی. مگر اب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور وہ بھی وہ حبیب جو یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے. کیا شان محبوبی ہے! اللہ فرما رہا ہے ڈائریکٹ نہیں کہ علی کا ذکر کرتے رہنا. پہلے 3 قسمیں کھائی، پھر 3 وعدے کیے، پھر 3 احسان جتائے، پھر کہا کھولو قرآن پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ ڈنڈی مار ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دن کی روشنی کی قسم، رات کی سیاہی کی قسم. یہ نعت رسول ہے، یہ تعریف رسول ہے، یہ شان رسول ہے؟ نہیں عزیزو. جس وقت مکہ کے اوباشوں نے میرے رسول کو طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس آواز کو سنا
एक मरतबा दिल में सोचा मोहम्मद अमीन और सादिक है, उनको ये कह रहे हैं कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। बस एक मरतबा मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काबे की दीवार पर सिर्फ हाथ रखा, अभी कुछ कहा नहीं, सरकार ने काबे की दीवार पर हाथ रखा और आसमान की तरफ निगाहें उठाई, जिब्रील आ गए, ये सूरह को लेकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। मौका और महल पर आपने गौर नहीं किया। आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, आपके चेहरे में भी तब्दीली होती है। कैसे होती है? जब आप खुशी में होते हैं चेहरा खिला होता है, आपके ऊपर कोई गम हो चेहरा मुरझा जाता है। मैं एकदम आसान जबान में कह रहा हूँ, हिंदी का चिंदी कर दूं ताकि मेरे मजमे में जो बेपढ़ा लिखा हो वो भी समझ ले। तो होता है कि नहीं ऐसा? अब रसूल अकरम का चेहरे अनवर जिस वक्त तो सारे मुशरिकीन ताना दे रहे थे कि मोहम्मद के खुदा ने छोड़ दिया है, ये रंजीदा चेहरा रसूल का। अभी कोई खुशी का चेहरा नहीं है मेरे सरकार का। इस हालत में जिब्रील आके कहते हैं वद्दुहा, है मेरे हबीब आपके चेहरे अनवर की कसम, है मेरे हबीब वल्लैल इज़ा सजा, आपकी जुल्फ़े मुअम्बर की कसम और इसकी सियाही की कसम, इसकी तकमील की कसम। इसी को किसी अरबी शायर ने कहा है, अस्सुबह बदाने तरहतिही वल्लैलु दजामे वफरतिही, तेरी जोत पड़ी तो सार चमकी, तेरी जोत पड़ी तो सार चमकी, तेरी जुल्फ़ों से रात की मांग सजी। या रसूल अल्लाह, दिन की रोशनी की कसम नहीं, आपके चेहरे अनवर के सदके में दिन को रोशनी मिली, आपके